बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और चेहरे पर आप खुशी चेक कर रहे होंगे कि साथ बैठे हुए अदील राजा साहब बिलाखिर सेहतयाब हो रहे हैं और हमारे साथ आज सियासी बैठक में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया अदील आपके वक्त का। और साथ अलीना शिगरी साहब हैं। एक कालम आज लिखा है सुहेल बड़ाई साहब ने, जिसको उन्होंने कहा है ये तज्जिया है, खबर नहीं है कि ये हुकूमत घर जा रही है, लेकिन ये मेरा तज्जिया है, ये तज्जिया ये ख्वाहिश है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आज एक बड़ी बैठक जो है वो इस्लामाबाद में हुई। वो सुहेल अफरीदी साहब जो पहले अपने सूबे के लिए हुकूक मांगने के लिए तकारीर कर रहे थे, अब उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हो गया है। तजावीज़ उन्होंने लेनी थी इमरान खान की, लेकिन वो तजावीज़ लेकर आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब की। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या सूबे का जो बजट है वही इस वक्त सबसे अहम मौका है उनके लिए कि इमरान खान से मुलाकातों का दरवाज़ा खुलवा सके। इन सारी खबरों की तफसीलात डिस्कस करते हैं दोनों पैनलिस्ट से। सबसे पहले अदील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अल्लाह करे बहुत जल्दी आप सेहत या मुकम्मल तौर पर हो जाए। क्या कहेंगे, ये जो सुहेल बड़ाई साहब ने कालम लिखा है ये उनकी ख्वाहिश है जिसको उन्होंने तजिया की शक्ल दी है, या वाकई हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं इस हुकूमत के घर जाने का वक्त हो गया? जुलाई उन्होंने डेडलाइन भी बता दी। उन्होंने बेसिकली कहा है कि जुलाई से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, वैसे अगर आप डिस्पैशनली देखें तो टाइम तो इतना ही बनता है इस हुकूमत का, बल्कि मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को इस गंद को ज़्यादा सपोर्ट मिली इस्टेब्लिशमेंट से, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा। और ये जिस टाइम पे बाजवा साहब जा रहे थे तो बार बार ये बात की जा रही थी कि जी ये पीडीएम की सूरत में बाजवे ने एक गंद का टोकरा उठा के रख लिया जो लीक है, जिससे रिस रहा है। ठीक है, वो गंद का टोकरा अभी तक सर पे पड़ा है, वो उठा के फेंकना तो है किसी न किसी ने। लुक एट हाउ शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो लोगों को ट्रीट करते हैं। जिस तरह ये अलीना भी हमें ट्रीट कर रही है, मोबाइल लेके बैठी हुई है, जैसे वो इंसान को इंसान नहीं समझ रही। तो ऐसे मेरे खिलाफ बात करें ना तो मैं ऐसे जवाब देता। तो जिस तरीके से ये वाहिद गवर्नमेंट है इस मुल्क की, अशराफिया इस मुल्क की, एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की, ये ब्यूरोक्रेसी, ये वो लोग हैं जो आवाम की रोजाना की बुनियाद पर तौहीन करके खुशी महसूस करते हैं, जलील करते हैं। रिकॉर्ड कर्जे, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी और उसके ऊपर से रिकॉर्ड बदतमीजी लोगों के साथ इस हुकूमत का मेरिट पे घर जाना बनता है। और सिर्फ इसको घर नहीं जाना चाहिए, इस हुकूमत और इसके सारे सहूलतकारों को गिरफ्तार भी होना चाहिए। ये आप सिर्फ चेक करें, ये वो हुकूमत है जहाँ पर तो लाल चौधरी वजीर है। मेरिट का यहाँ पर चेक करें जरा, हाल देखें मेरिट का। यहाँ पर एहसन इकबाल वजीर है, ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक वजीर है, ठीक है, वो उसकी कारकर्दगी इतनी ज्यादा है कि उसको पेट्रोलियम से उठा के एनवायरनमेंट में डाल दिया गया, और उसके बावजूद वो कॉन्फिडेंस के साथ शहर में फिर रहा है कि जी मैं वजीर हूँ, मैं वफाकी वजीर हूँ। इनका अपना टाउट सहाफी फाद हुसैन वो कर रहा है क्या पूछ रहा है लोगों से पूछ रहा है कारकर्दगी किस वजीर की कैसी कारकर्दगी, लोगों से पूछ, ठीक है, आपने वजीरों से क्या पूछना, लोगों से पूछना, हाँ, किसकी कैसी कारकर्दगी। उसने कहा बस जी बड़ी अच्छी कारकर्दगी, किसकी अच्छी, बस जी वो अली परवेज मलिक बड़ी अच्छी। अच्छा, क्या अच्छी कारकर्दगी है जी? सर पेट्रोल वक्त से पहले महंगा करा देता है। वो अली परवेज मलिक से कारकर्दगी क्या पूछना, जिन्होंने खुद बताना है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपना काम नहीं कर रहा था, तो हम इसलिए आवाम से लेवी ले रहे हैं, इसलिए हम जेब उनकी बात। तो ये इस हुकूमत के जाने का टाइम आना चाहिए। नेचुरल ऑर्डर में आप देख लें, वो इमरान खान के 6% ग्रोथ थी तो बाजवा उससे तंग पड़ गया था। इनकी तो ग्रोथ 6.7, इनकी तो ग्रोथ ही नेगेटिव है। तो ये तो अपनी जो तबई जिंदगी है वो जी चुके हैं। अभी तो पेस मेकर और करंट और पता नहीं किसके सारे चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। ये है एक्सपीरियंस बोल रहे। दूसरा क्या, एक सफ़े के होते हुए, हाइब्रिड रजीम के होते हुए, इतने अच्छे तलकात जहाँ गाड़ी छन रही हो, ये कालम लिखना क्या सिर्फ एक धोखा है कि ज़हन में डालना कि मैं देखो बड़ी अच्छी सहाफ़त कर रहा हूँ, मैं इस हुकूमत पर भी तनकीद कर रहा हूँ, इस हुकूमत के जो बुरे काम है वो भी आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये वही सुहेल बड़ाई साहब हैं जो इमरान खान पर डेरोगेटरी कालम लिखते रहे हैं, बुशरा बीबी पर लिखते रहे हैं, लेकिन ना कभी मरियम पर लिखा। लिखना तो यार नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या साबित करने की, सहाफ़त साबित करने की कोशिश उन्होंने की है, या हुकूमत वाकई जितनी नालायक 4 सालों से है, अब वो मौका आया कि घर जाए? 4 सालों से तो यही चल रहा है। मैं सबसे पहले 4 साल बाद सुहेल बड़ाई साहब को जागने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उनको 4 साल बाद जाग आ गई। जो कुछ देखा जा रहा था 2 साल बाद ही उठ जाते, मतलब इतने कोई अहदाफ के साथ जो है ये हुकूमत ने पीटीआई की गवर्नमेंट को घर भेजा था
یہ کہہ کے کہ ہم ریلیف 11% اس وقت انفلیشن نمبرز تھے, مہنگائی کی شرح 11% تھی جب یہ حکومت جو ہے یہ ساری جماعتیں تھی لانگ مارچ کری تھی, جی ہم ریلیف دینے آ رہے ہیں 38% تک پہ لے کے چلے گئے تھے, مہنگائی مارچ اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا. کاروبار یہاں سے وائنڈ اپ ہو رہے تھے. وڑائچ صاحب اس وقت بھی ان کا ہدف جو ہے وہ کوئی اور تھا. آپ یہاں پر صنعتیں جو ہیں وہ نہیں چل پا رہی تھی, یہاں پہ جو بے روزگاری کی شرح تھی, جو اس وقت غربت کی سطح غربت سے جتنے لوگ نیچے چلے گئے, آپ پہلے جاگ جاتے. اور اب آپ نے کیا کہا تھا, وہ وڑائچ صاحب کہتے کہ میرا تجزیہ ہے, خواہش نہیں ہے, خبر نہیں ہے. اچھا یہ خبر ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ اس طرح کی خبر یا خواہش جو ہے یہ لوگ رکھتے بھی نہیں ہیں, یہ سوچتے بھی نہیں ہے, یہ ٹوٹ جاتا ہے لکھتے ہوئے. یہ میں میجرلی اس کو ایک ڈسٹریکشن, اس میں بھی آپ کو پتہ ہے اس میں بھی یہ کیا مہنگنے ڈالتے ہیں, اس میں بھی یہ. لیکن مریم نواز تو بڑا اچھا, مریم نواز بھی بچا نہیں سکی, مریم نواز کی پرفارمنس بھی بچا نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ 3 کالم انہوں نے لکھے, چوتھے میں وہ خود شہید ہو گئے. بہت اچھا کام. صرف میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ کہنے کو ہو اگلوں کے انکمبنٹس کے پاس بھی کہ ہمارے دور حکومت میں صحافت جو ہے وہ چل رہی تھی, صحافی لکھ رہے تھے, دیکھیں ہماری کارکردگی کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا. اگر وڑائچ صاحب نے اگر ہمت کرنی ہے اور اگر اپنی صحافت دکھانی ہے تو وڑائچ صاحب کو ہی نیڈس ٹو پٹ ہز فٹ ڈاؤن. ذرا دیکھیں میڈیا کے لیے جتنی اس وقت کوئجن اور جتنے کوئی آبسٹیکلز کریٹ کیے گئے ہیں, جتنے اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, بس بینگ اے سینئر شامی صاحب سارے شامی صاحب سے لے کر کی تھی ڈی جی ایس پی آر نے منہ پہ اس کو جھوٹا بولا تھا وڑائچ کو. وڑائچ صاحب 12 مہینے کے لیے غائب ہو گئے تھے. کریڈیبلٹی ریسٹور یہ اس ٹائم پہ پی ہو گئی تھی وڑائچ صاحب کی. نہیں کلر اچھا تھا, میں چوری کرنا تھا, چاہیے نہیں مجھے, لیکن میں ویسے ہی تھا. میں نے کہا کسی اور کے پاس کیوں رہے. علی نے بات کی عمران خان کے دور کی نا, عمران خان کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ارشد صاحب کے گھر پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے ڈرائنگ روم میں, تو وہاں پر میں بھی تھا, شاہد صاحب بھی موجود تھے, علی عثمان تھا, 3-4 آ جائے گی. ذکر میں بہت ساری چیزوں کے گواہ ہے نا, تو ان کی گواہی ڈالیں. ہمارے کامن فرینڈ تو عماد یوسف صاحب پریزیڈنٹ جو ہیں ایئر وے نیوز کے, وہ آئے ہوئے تھے کراچی سے. تو ہم ارشد صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر ایک صحافی ہیں, آج کل وہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں, سرکاری صحافی ہیں. جی. تو وہ جو ہے انہوں نے دکھ بھری تان وہی شروع کی کہ جی کسانوں دا بیڑا غرق ہو گیا, کسان رول گیا عمران خان کے دور میں. تو اس پہ میں نے بولا تھا, میں نے کہا جی کسان تو بڑے خوش ہیں, پہلی دفعہ رولے تو نہیں, دے آر ہیپی. وہ تجھے پتہ نہیں تو کون سا کسان ہے, تجھے نہیں پتا. میں نے عماد صاحب کی طرف دیکھا, میں نے کہا یار ذرا 4 نمائندوں کو فون ہی کر لیں, ایئر وے میں ہوتے تھے ہم. عماد صاحب میں نے کہا نمبرز تو جو کچھ اور بتا رہے ہیں, چلو آپ بندوں سے بھی پوچھ لیں. نہیں میں نکلا, میں اکاڑا گیا, میں نے دیپال پور دیکھا, میں نے ادھر دیکھا, رو رہے تھے سارے بندے. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون سے بندے رو رہے تھے, مجھے نہیں پتا. اچھا عماد صاحب نے اس معاملے میں گواہی بھی ڈالی. انہوں نے کہا یار میں جس سے بھی بات کروں, فارمرز آر ویری ویری ہیپی, دے ہیو ارنڈ اے لاٹ آف منی. اینڈ کووڈ کے دنوں میں انڈسٹریلسٹوں نے جو پیسہ لیا لون لے کے, ان لوگوں نے بڑے موجے کی, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا. وہ علیحدہ بات ہے, میڈیا والوں نے کیونکہ اکٹھ کیا ہوا تھا, انہوں نے پیسے بھی دیے لون, اور لوگوں کو نکالا بھی, بغیرتی بھی کی انہوں نے. اس میں 5 بڑے چینل ملے ہوئے تھے, اور وہ ملے ہوئے تھے وہ گنجے شیطان کے ساتھ, ساری کہانی تھی. لیکن وہ پورا ایک فیک پورا چلایا گیا تھا, جو علی نے بتا رہی تھی, وہ عمران خان کے دور میں سب جھوٹ, پوری جھوٹ سچ کی کہانی ایک پھیلائی گئی تھی. یہ بڑے بڑے صحافی آگے ہمیں آنکھوں میں کسون دے کے بتاتے تھے. جیسے ہی ابصار عالم صاحب جو ہیں دنیا کے آخری سچا صحافی, یہ 26 نومبر کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک رینجرز کے اہلکار کو چھت سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا, وہ دیکھیں مار رہے ہیں. وہ بندہ اٹھا کے پھینکا تھا بھائی, مطلب وہ یاد ہے منڈی بہاؤدین کا کوئی ورکر تھا جی, نہیں رینجرز نے پھینکا تھا نا. یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بندے مار رہے ہیں, جو پڑھ رہا یہ جھوٹی پوری رپورٹنگ کرتا رہا. سارے ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو 2019 میں نکلنا چاہیے تھا. جب وہ بنی 2023 میں تو 2019 میں کیسے نکلتی. ابھی بھی انہوں نے کہا نا مودی کے اس ایکٹ کے خلاف نکلنا چاہیے تھا. دوسری جانب کیا حکومت کے پاس ایسی کوئی مارک شیٹ پڑی ہے کہ ان کی ایک کوئی تعریف کر سکے ہم کہ بھائی اس سیکٹر میں جا کے نیگیٹو نہیں. کل اکنامک سروے رپورٹ آ رہی ہے, بچہ فیل ہو رہا ہے. بچہ فیل نہیں ہو رہا, بچہ فیل ہو چکا ہے. جو انہوں نے مہنگائی پہلے 6 تھی وہ بول کے کہتے تھے, اب وہ 8 لکھ کے انہوں نے بھجوائی ہے کہ اب 8 ہے. مزمل اسلم صاحب میرے پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ گروتھ ریٹ انہوں نے 4 ڈیسائیڈ کیا, ٹارگٹ 4 کا رکھا ہے, اس کو دیکھ کے اب آپ اس میں اوڈیسٹی کہتے ہیں نا, اوڈیسٹی کانفیڈنس چیک کریں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آج وہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کا اجلاس ہوا, مزمل اسلم صاحب میرے پروگرام میں تھے, احوال کچھ بتا رہے تھے. میں نے کہا وزیر اعظم نے آگے سے کیا کہا, تو انہوں نے کہا وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اب اسٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف جائیں گے. وہ جو ایران جنگ کی وجہ سے 100 نمبر پورے وزیر اعظم کو کانفیڈنس
कॉन्फिडेंस के स्टेबिलिटी वो समझ रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी है, कि अब उन्होंने इतना स्टेबल कर दिया है मईशत को कि अब वो ग्रोथ की तरफ जाएंगे। आपकी जहां पर एक्सपोर्ट जो है वो 30% के उसमें कट नजर आ रहा हो, डिक्लाइन, एक रिडक्शन, आपके यहाँ पर कोई सरमाया आप लेकर नहीं आ सक रहे हो, आपके बिजनेसेस वाइंड अप। आज मेरे प्रोग्राम में रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी। वो दीगर हम रीजन के ही उससे डिस्कस कर रहे थे ममालिक में कैसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज। मतलब दीगर ममालिक में जब कंटेनर आता है ना तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, यार कंटेनर पोर्ट तक पहुंचेगा तो फिर यानी कि डॉलर्स आ रहे हैं, माल आया है। तो यहाँ पर कंटेनर का कॉन्सेप्ट ही चेंज। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा कंटेनर यार ये मतलब मजाकिया की बात है कितने, लेकिन ये लोग कितनी अवाम की तौहीन करते हैं। ये अवाम के लिए कंटेम्प्ट जो है वो आप देखो कितना ज्यादा है। लोग दे कुत्तों की तरह आज रोड में मैं खड़ा रहूं, जलील हो रहे हैं बिला वजह लोग, जब दिल करे रास्ता बंद कर दो। अच्छा, ये अवाम को भी समझते हैं कि अवाम भी बिल्कुल पागल है, अवाम है घटिया। हाँ, क्योंकि नहीं, जब आप देखें कर दिया, देखिए आईएमएफ के साथ जब आप लोन प्रोग्राम और जब भी आपको अप्रूवल्स मिलती हैं तो आप वो मीडिया पे भी खबर ऐसे बड़ी खुशखबरी यार, मतलब कर्जा मिलके आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कौम को आपने मकबूज कर दिया। वो ऐसे इकबाल की गारत जाग गई है, उस दिन कहते हैं बॉन्ड फ्लोट करके हम ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको वो वजारत जा रही है ना, मोहम्मद मालिक साहब ने बता तो दिया, 10 साल से वजीर है प्लानिंग का, 97 से इसी नवाज शरीफ की कभी नहीं। हाँ, हर बार वजीर बन के आ जाता है। हाँ, और हर दफा प्लानिंग ही खराब है। नारोवाल का रस्तू जो है ना, एहसन इकबाल साहब के लिए दो लोग बहुत हैं, एक वो जो नदीमुल हक साहब है और एक दूसरे तानियाल अजीज साहब। भाई मोहम्मद मालिक साहब ने जो इनके बारे में कहा कि अब वापस जो है वो इसहाक डार साहब जो है वो वजारत खजाना पे, उनके क्रेडिट पर क्या है? वो तो कहते थे मैं आईएमएफ को सीधा करके रखूंगा। We have managed them before। वो मुझे अल्ताफ हुसैन की याद आती है इस बात पे, we've done it before, we'll do it again। साथ उन्होंने एक जुमला बोला जो हम भी वीडियोस में बोलते रहते हैं, एक तो वो वजीर खारजा हैं, उनका काम वजीर दाखिला कर रहे हैं। वजीर खजाना का काम वजीर खारजा कर रहा है, तो इनको तो खुद नहीं पता कि इन्होंने काम क्या करना है, तो ये डिलीवर कैसे फिर करेंगे? भाई अब जिसका जो काम, हम यही बात करते हैं कि जिसका इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल इस बात में छुपा है कि जिसका जो काम है वो करे और वक्त खत्म हो तो घर जाए। हाँ, काम करे और घर जाए। मेरा ख्याल है इनको घर चले जाना चाहिए। इस कौम के लिए बेहतरी ये है कि ये हुकूमत खुद ही जो है ना किसी तरीके से किसी बंदे को गैरत है इनमें और कि यार बस बहुत हो गया, हमें घर चले जाना चाहिए। जो ये घर जाने के लिए ये सारे इकदाम नहीं हुए थे, नहीं ये घर जाने के लिए जाना पड़ेगा, बात खत्म करवाने के लिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये चिमड़े रहेंगे ना इस मुल्क से, ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। ये गवर्नमेंट जो है ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है इस मुल्क की, इसको जाना चाहिए। ये सिक्योरिटी रिस्क है, इसको जाना चाहिए। It should go. This government साहब से ज्यादा आइडियल कैंडिडेट तो कोई और है नहीं इस ओहदे के लिए, जहां पर आपने कर लिया। लेकिन जितनी आप ताबेदारी के साथ जितने आप इसको वैसे आप प्राइवेट मालिश शालिश के लिए रख लेना, लेकिन इस तरह ना करें। आप देखो जितने स्टूपिड डिसीजंस हैं, जितने स्टूपिड, यानी इस मुल्क में डिसीजन क्या हो रहे हैं, इस मुल्क में शुगर मिल मालिकान लेटर लिख रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा चीनी पड़ी है, हमें हर साल लिखते हैं और इसी टाइम पे लिखते हैं। 1 मिलियन मैट्रिक टन हर साल इनके पास एक्स्ट्रा होती है जो इन्होंने बाहर भेजनी होती है, और ये गवर्नमेंट इनको बाहर भेजने देती है इनकी मर्जी के रेटों पे। और आपको एक और मैं सरप्राइजिंग चीज बता दूं कि शुगर क्योंकि पाकिस्तानी है, ये कहते हैं जी हमने तो बनाई इतने रुपए की किलो थी, लेकिन बाहर हमें रेट नहीं मिल रहा, हमें रिबेट दे गवर्नमेंट इनको शुगर बाहर बेचने पे रिबेट भी देती है, वो किराया भी देती है कि ये गाड़ी का किराया चल हम दे देते हैं तुझे, जा दफा हो, तू चीनी बाहर बेच। इसके मुकाबले में जो पंजाब का किसान है गरीब, गन्ने वाला जो है, गन्ने वाले के वो उस दिन कौन था गन्ने वाला, वो कह रहा था सलमान शहबाज साहब पैसे दे दें, तुम्हारी मेहरबानी, पिछले साल देते उसने देते। जो इधर बेवकूफ किसान पंजाब के, ये हमारे पंजाब का मेरा भाई बैठा हुआ है, इंतहाई बेवकूफ है किसान, माजरत के साथ, इनके साथ सही होता है। ये एक तहसील से दूसरी तहसील अपनी गंदम की बोरी नहीं लेके जा सकते, पाबंदी है ना। बंदे खड़े हैं, वो कहते हैं रखो इधर, तू किधर लेके जा रहे है ना? जी सर, आप हर क्यों लेके नहीं जा सकते? क्यों? मैडम को पसंद, मैडम ने खुद उगाई है वो। कोई सवाल फ्री मार्केट, आपने फ्री मार्केट करनी है भाईजान। जहां पे ग्रोअर या ये उगाने वाला है ना, उन पे मुश्किलात हैं, जो उसको प्रोसेसिंग करने वाले हैं उनके लिए बहुत फैसिलिटी। सर मुझे आप ये बताएं ना, आप शुगर की लगा लें, आप आटे की लगा लें, आप चावलों का कर लें, वो काम आपका बेस्ट है। जो बेचारा सारा दिन लगा रहता है, सारी रात मेहनत करता है, उसके लिए हुकूमत कोई भी। मुझे आप ये बता देना कि जनाबे वाला ये गवर्नमेंट ने बैन लगाना है, तो चाय भी थी, मुझे बताया नहीं, या तो गारंटी हो कि गवर्नमेंट खरीद रही है आपकी गंदम, तो फिर तो समझ आती है गवर्नमेंट के जी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, हम सारी उठा रहे हैं। जब आपने फ्री मार्केट करना है, फ्री मार्केट का मतलब क्या है, ना आप खरीदेंगे ना आप बेचेंगे, आपको ताल्लुक ही नहीं। दफा वो पेशावर बेचे,
وہ افغانستان بیچے, وہ ناروال بیچے, ان کی مرضی, یہ اتنے عقل مند ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ سیکورٹی رسک ہے, اس کا جانا بنتا ہے, اس کو جانا بہت ضروری ہے. کے دور حکومت میں ابھی لاسٹ ایئر کے نمبرز ہیں 8,000 کمپنیز پاکستان کی دبئی میں رجسٹر ہو گئی, اور اب دبئی کا نہیں, لیکن ترجیح نہیں دی, باوجود اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں 100 بلین کی انویسٹمنٹ. ہم نے کب سنا تھا 2022-23 میں جب آپ یہ SIFC بنا رہے تھے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر, دیر از نو انویسٹمنٹس کمنگ. وہ اس کے نمبرز بھی آئے تھے کہ اس کا اپنا خرچہ کتنا ہوا ہے جب سے یہ بنی ہے, وہ بھی اسمبلی فلور اور ہر میٹنگ میں جو میں بات دہراتی ہوں, ہر میٹنگ میں اگلے پچھلی میٹنگ کے جو منٹس آف دا میٹنگ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو یہ تو حال ہے. دوسرا, آج شہباز شریف صاحب کے ساتھ سہیل افریدی صاحب بیٹھے ہیں, جنہوں نے عمران خان سے ملنا تھا, جن نے شرط رکھی تھی کہ بجٹ سے پہلے جو ہے وہ میری ملاقات کروا دیں تاکہ ہم جو ہے بجٹ پیش کر سکیں. اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے بجٹ پیش کر دیا تو یہ فائنل ایک ان کے پاس اس وقت چانس ہے, وہ بھی گنوا دیں گے. تو کیا آج پانی لا رہی ہیں آپ؟ ویسے کیمرے کے پیچھے جو ہوتا ہے ماشاءاللہ بھائی پانی ملا ہے. ہاں, کیونکہ میں نے کہا حالت بہت ہی, ہاں جی, تھوڑی دیر بعد 10 منٹ ہی اس نے دیے تھے نا, 10 منٹ کے لیے, 10 منٹ سے زیادہ ہو گئی. سہیل افریدی صاحب جانا وہاں تھا, آج یہاں پہ گئے ہیں, کل وہاں جانا تھا, وہاں نہیں جاتے. یہ وہ تبصرہ میں نے آپ کو بھی بھیجا تھا, کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ٹانگ پر ٹانگ رکھنے کے وقت سے اب ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا وقت انہوں نے. سہیل افریدی کی گورنمنٹ یہ ہاں, اور سہیل افریدی نے آج یہ بھی کہا کہ ہر فورم پر جاؤں گا جہاں صوبے اور صوبے کی عوام کی بات ہو, مفاد کی بات ہو, ہر فورم پر فیصل اقبال سے ملاقات کی تھی, اس میں بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا. اور یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ آج جتنی گالیاں پڑ رہی ہیں سہیل افریدی کو, معذرت کے ساتھ, مطلب لوگ اعتراض کر رہے تھے کل کے ہمارے ویلاگ پہ کہ آپ سہیل افریدی کے مطلب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. بھائی ہم کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں, اس بندے کی پرسنالٹی تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جو اس سیکنڈلی کی ذمہ داری ہے, جو کرنے کے کام ہے, وہی ڈسکس. بالکل. اور انہوں نے کہا تھا کہ سہیل افریدی صاحب, مطلب اعتراض کیا ہے اس بات پہ لوگوں کا, جو ان کے کارکنان ہیں, ان کا احتجاج اس بات پہ ہے کہ آپ ہر کسی سے کوئی رہ تو نہیں کیا, آج وہ بھی ویڈیو بنے تھی, کوئی رہ تو نہیں کیا مجھے کہ جس سے آپ نہ ملے ہو, آپ سب سے مل لیے, سوائے 8 ماہ میں آپ عمران خان سے نہیں مل لیے. مجھے ایک بات بتائے, اس کو لے کے اس لیے آئے تھے کہ اس نے صوبے کے مسائل حل کرنے. مزاحمت پہلی چیز, یہ مزاحمت کے چیمپئن صاحب تھے, آج ہاتھ باندھ کے, باقی سارے ہاتھ کھول کے کھڑے, واحد ہاتھ باندھ کے کھڑا. ایسے ذہنی غلام کی نشانی ہوتی ہے نا. دوسری چیز یہ, آپ کے پاس ایک موقع آیا, کھڑے ہو جاؤ ذرا. پچھلے سال بھی میں نے یہ مزمل اسلم پہ بھی بات کی تھی کہ آپ مامے لگتے ہو جو آپ سرپلس بجٹ آپ صرف کس لیے دے رہے ہو. آج تو میرے پروگرام میں تو کہہ رہے تھے بڑا کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پروگرام میں جھوٹ بول رہا تھا. یہ اگر ہم اپنی سیونگ سے ایکسٹرا کریٹ کر لے تو وہ ہماری کسی کو اور کیا اعتراض ہے. اس کے خلاف جو ایم پی ایس کھڑے ہوئے ہیں, کس لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو وجہ بتاؤں. سہیل افریدی صاحب فون نہیں اٹھاتے جی کسی کا. یہ بڑے آدمیوں کے فون نہیں اٹھاتے. جیسے میں بڑا آدمی بن جاتا ہوں نا تو میرا دل نہیں کرتا فون اٹھانے کا. یہ بڑے آدمی بن جاتے, جس دن سیلری آتی ہے, جس دن سیلری آ جائے نا میری, اس دن اس کو تو میں بالکل نہیں اٹھاتا, دھارنا مانگ لے. تو یہ فون نہیں اٹھاتے سہیل افریدی. سہیل افریدی صاحب کے بارے میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ایسے آنکھیں کھول کے بیٹھتے. یہ میں تحریک انصاف کے ایم پی اے کی, ان کے بڑے قریبی کی بتا رہا ہوں, یہاں تک نشانی بتا رہا تھا. وہ کہتے ہیں ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہے, اس کو کچھ سمجھ. ہاں یہ اس نے بولا, اس نے کہا ایسے ایسے کر کے کر رہا ہوتا نا کہ یہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے, اتنا پریشان ہے یہ اپنی حکومت کے کو لے کے, پاگل ہو گئے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی اس کو ہیلپ کرنے کے لیے بھی فون کرتے ہیں, ان کو فون نہیں اٹھانے کے لیے تیار. یہ آپ ذرا کھڑے ہو جاتے. بلاول صاحب نے گلگت لیا نا, بجٹ کی 3 بار تاریخ چینج ہوئی ہے. اچھا یہ بھی تو بات ہے نا, تجربہ کار ہے نا, اگلے بھی تو ڈیل کرنے کے لیے یہاں پہ بارگیننگ کے لیے یہ بھی تو فرسٹ ٹائمر ہے نا. فرسٹ ٹائمر کیا, 2 سال سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. اس سے پہلے صوبے میں 2 بار رہ چکے ہیں, وزیر بھی تھا نا کبھی نہ کہیں. اگر اس کو نہیں آتی کسی بندے سے مشورہ کر لینا, وہی پارٹی ساری مار گئی ہے. اس دن میں نے شعر پڑھ لیا, پیچھے پیچھے ہو گئے. نہیں مشورہ دینے والے کون ہے ویسے؟ اسد کیسے سے بات کرے, باقی سب سے بات کرے, کیوں نہیں کرتا, کسی کا فون نہیں اٹھاتا, کیا وجہ؟ اس نے نیا نمبر تو لیا نا, کہتا میں نیا نمبر میں نے دے دیا, یہ آپ کے لیے پرانا نہیں اٹھانا, نیا نمبر بھائی پرانا ہی اٹھا لو نا. جو جوہر صاحب نے بھی نمبر چینج کر لیا. جوہر صاحب تو ہر تھوڑی دیر میں ان کو گالیاں پڑتی, پھر نمبر چینج کر لے. نمبر واٹس ایپ جاتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے یہ کھول کے اس لیے دیکھتے گالیاں نکالتے ہیں لوگ ان کو کہ تم عمران خان کا نام لے کے بنے تھے بغیرت, جاؤ اس کو رہا کرواؤ. بہت گالیاں پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ پرسنل پتہ, یہ مطلب آپ ذرا اندازہ کرو کہ تمہارے پاس ایک جگہ ہے یار, کھڑا ہو جاؤ کہ بھائی جان ہم یہ نہیں دے رہے, ہم یہ نہیں کر رہے.
I will meet Imran Khan, then I'll come and I'll agree to everything. آج اچھا ہمارے ABN سے ان کی گفتگو تھی نا بیرسٹر گور کی کہ وہ جو ناراض اس وقت دھڑا بن رہا ہے تو وہ رابطے میں بھی ہیں بھائی, ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, ان کا کام ہے وہ کرنا. آپ سہیل افریدی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ان کو بٹھائیں, جو گلے شکوے وہ دور کروائیں, آپ ان کو باؤنڈ کریں ان کے, آپ باؤنڈ کریں کہ آپ پارٹی کے ساتھ اس وقت ایسے چلیں گے جب تک عمران خان کا فیصلہ نہ بھائی سہیل افریدی عمران خان کا نامنی ہے. ہم پہلے بھی بات کی کہ مجھے گیمکس, مجھے آن دا ہول تو یہ گیمکس نظر آ رہی ہیں کہ کتنا ایک ڈفر آدمی ہے یہ پاس کروانے کے لیے. بلاؤ بجٹ سیشن بلاؤ آپ کے پاس, ہم نے کل بھی یہی بات کو نہ کرے, فوراً کال کرنا چاہیے. کھڑے ہوں آؤ دیکھیں, فائنانس بل پہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا اس کا پی ٹی اے میں جگہ نہیں رہے گی, اس کی تو سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. بلاؤ, ڈرتے کیوں؟ وہ مشتاق غنی جو 3 سال سے کسی کو پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا ہے, وہ آگے وہ ڈیالہ جیل میں, اس کی جو ڈیالہ جیل میں جو گفتگو ہے وہ شرمندگی کا پہاڑ ہے, وہ سننے کے لائق ہے. جو علیمہ خان وہ اس کی خود اپنے خلاف گفتگو, کتنے بندے لے کے آئے ہیں؟ میرے پاس تو 2 بندے آئے ہیں, ایک ڈرائیور اور ایک ساتھ جی ٹھیک ہے, اور کیا ہوا جی 10,000 بندے اب لے کے آئے نا. ہم کیسے لے کے آئے 10,000 بندے؟ میں تو کیسے کہا کہ میں پورے پاکستان سے ایم پی ایس نہیں, لیکن انہوں نے کہا پاکستان بھر سے ہم ایم این ایز ایم پی ایس کے سے رابطے میں, تو لے کے آئے نا. رابطے میں واٹس ایپ گروپ بنا, میں بھی بنا لیتا ہوں, جو رابطے میں سارے پاکستان کے اینکرز کا گروپ بنا, ہم تینوں بھی ہوتے ہیں. اس سے زیادہ بندے مجھے ہاسپٹل میں دیکھنے آ گئے تھے جتنے بندے وہ عمران خان کے لیے ڈیالہ جیل لے کے آئے, اور وہ منسٹر رہ چکا ہے, وہ ایم این اے ہے, اس سیاسی جماعت کا ورکر ہے. مجھے کون جانتا ہے؟ تو ہم ہی جانتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ بندے جتنے یہ لے کے آئے, اس سے زیادہ بندے مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے تھے. فٹے منہ کرو, چلو ریپ اپ کریں. ریپ اپ صرف آخری سوال, سہیل افریدی اب کیا آپشن ہے؟ اسی گورنمنٹ کے ساتھ یہی ہاں جی کر کے چلتا رہے گا, یہ سڑکوں پر آئے گا؟ احتجاجی سیاست کے چیمپئن جو ہے ان کے اوپر پریشر برقرار رہے گا, ان کے ساتھ وہ چلتے رہیں گے, اسی طرح سے یہ سیٹ اپ لے کر آگے بڑھیں گے. اور ملاقات میں تو فورس ہی نہیں کر رہی, عمران خان سے ملاقات یہ نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ جہاں عمران خان صاحب سے ملاقات ہو, عمران خان اب تو آپ کو پتا ہے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے, یہ بجٹ روک دے, 500 ارب کے ٹیکسز, 300 ارب کے ٹیکسز مان کے آ رہے ہیں وہ روکیں, جو 50 ارب کا نیا وہ مان کے آ رہے ہیں وہ روکے, بجٹ پہ کٹ, بجٹ کا کٹ نہ مانے, سرپلس بجٹ ختم کرے, جتنا ان کے پاس سرپلس ہے اپنے ایم این اے کو فوراً سے پہلے اسکیم دے. سرکاری گاڑی اپنی میں لے کے جائیں گے, پروگرام ہے نا, باؤنڈ ہے وہ. اور یہی بات بولی ہے نا علیمہ خان صاحبہ نے بھی بولی تھی, آپ اٹک پل تو کراس. ہاں علیمہ خان صاحب آپ کی بات کے اندر ہی وہ بات تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 مہینہ عمران نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رابطہ منقطع ہوا تو آپ نے سڑکوں پر آنا ہے. اب تو 8 ماہ ہو گئے. سہیل افریدی صاحب کس سے کچے دھاگے وہ توڑوائیں گے؟ نہیں, وہ فورس بھی بنائی تھی, فورس بننے نہیں دی تھی. نہیں, جب بنائی تھی اس کے رمضان سے پہلے یہ کر دیں گے, حلف لینا تھا, پھر پہلی عید گزری, پھر دوسری بقرہ عید گزری, بڑی عید, اس کے بعد جو ہے وہ سارے اہداف. آئی تھنک وہی والی بات ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے نا اب وہ گنڈاپور صاحب کو بہت اچھا دکھا رہے ہیں, ہے نا, کہ گنڈاپور صاحب تو واقعی میں لگ رہا تھا کہ 90% تو ایفرٹ گنڈاپور نے کر لی تھی, اس سے بہتر. بالکل ایسے آپ عمران خان کا ہینڈ پک بندہ آیا ہے, گنڈاپور کے اوپر لے کر آیا ہے, ایکسپیکٹیشن لوگوں کی اتنی زیادہ بار سیٹ ہائی کر دیا. کے بعد تو پھٹے چک دیے تھے. ایگزیکٹلی, کہ بھائی لوگ سمجھ رہے. چلیں اسی نوٹ پر مجھے عدیل راجہ صاحب اور علینا شکی صاحب کو اجازت دیجیے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.